عبداللہ ابن مسلمہ اسی شہر کے رہنے والے، لیکن انتہائی گندی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس طریقے سے آج کل بدماش قسم کے لوگ، غنڈے، آوارہ، کوئی گناہ ایسا نہ ہو جس کا ارتکاب وہ نہیں کرتے، تو مختلف گندگیوں میں ملوث تھے۔ یعنی ہمارے اصطلاح کے اندر، اس جگہ کے اصطلاح میں اس کو بدماش کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ان کے پاس جتھا تھا، غنڈوں کا ایک ٹولہ تھا، یہ راستے سے گزرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسلمہ رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے، بالکل ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سیدھے گزرتے۔ ایک دفعہ ان کے دل میں آیا اور اس نے شرارت سوجی، اور اس اللہ کے نیک بندے شعبۃ بن الحجاج رحمہ اللہ کو بھی چھیڑنا چاہا۔ جب وہ درس ختم کر کے سواری کے اوپر سوار ہوئے جا رہے ہیں تو راستے کے اندر یہ کھڑے ہو گئے اور سواری کو روکا، اور شعبہ رحمہ اللہ سے کہنے لگے، عبداللہ ابن مسلمہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ، لوگوں کو حدیث سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا یہ حدیث سنانے کا موقع نہیں ہے، آپ اگر خواہ سننا چاہتے ہیں تو درس میں تشریف لائیں، پھر آپ بھی سنیں گے۔ تو اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی، سواری کی، اور کہا کہ میں سواری تمہاری نہیں چھوڑوں گا جب تک تم حدیث نہیں سناؤ گے، آپ کھڑے رہیں گے یہیں پر۔ تو انہوں نے حدیث سنائی، بخاری شریف ہی کے اندر ہے، من کلام النبوہ اذا لم تستحی ففعل ما شئت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ انبیاء صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں ہے، گزشتہ انبیاء سے بھی یہ بات منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے، تو بے حیا بن جائے، بے شرم ہو جائے، تو جو چاہے کر۔ تو جب یہ سنا، یہ حدیث تھی، انہوں نے سر نیچے کیا اور اپنے گریبان میں جھانکا اور سوچ میں پڑ گئے کہ میں کتنا بے حیا ہوں، بے شرم ہوں کہ میں نے دوسرے لوگوں کو تو نہیں چھوڑا، یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر جا رہا ہے تھکا ہوا، درس حدیث اس نے دیا، اور میں اتنا یعنی آخری حد تک پہنچ گیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بھی مجھ سے باقی نہیں بچا، میں نے اس کو بھی تنگ کیا۔ چنانچہ اس وقت دل کے اندر ایک چنگاری اٹھی اور حضرت شعبہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کیا، اور پھر بنے بڑے محدث اور حدیث کے امام۔ یہ مختلف مواقع انسان کے اوپر آتے ہیں، کبھی بلی سے، کبھی کتے سے، کبھی چڑیا سے، کبھی کسی پرندے سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کس سے، کبھی واعظ کے وعظ سے، کبھی نیک لوگوں کی صحبت سے، یہ مواقع میسر آتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چند سیکنڈ کے لیے نہیں ہوتے، مسلسل، جس طریقے سے یہاں کا ماحول ہے۔